سوال ہے انسان کی زندگی میں اچانک خاموشی کیوں آ جاتی ہے؟ جواب ہے یہ اکثر اللہ تعالیٰ کی خاموشی نعمت ہوتی ہے۔ دل میں شکر کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، انسان کو اپنی زندگی خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ سوال ہے جنت کا تصور سن کر دل مطمئن کیوں ہو جاتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ روح کو ہمیشہ کی خوشی کی امید ملتی ہے، دنیا کی تھکن کا احساس کم ہو جاتا ہے، یہ امید دل کو زندہ رکھتی ہے۔ سوال ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں میں تاثیر کیوں تھی؟ جواب ہے کیونکہ ان کے دل صاف اور نیت خالص تھی، وہ جو کہتے تھے پہلے خود کرتے تھے، عمل کی سچائی بات کو اثر انداز بنا دیتی ہے۔ سوال ہے حدیث میں مسکراہٹ کو صدقہ کیوں کہا گیا ہے؟ جواب ہے کیونکہ مسکراہٹ دلوں کو جوڑتی ہے، یہ بغیر حرج کے خوشی بانٹتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی آسان نیکی پسند کرتا ہے۔ سوال ہے انسان کا دل کب ہلکا محسوس کرتا ہے؟ جواب ہے جب وہ کسی کو معاف کر دیتا ہے، دل سے بوجھ اتر جاتا ہے، سکون خود بخود آ جاتا ہے۔ سوال ہے دنیا میں اصل امیری کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہے دل کی قناعت کو اصل امیری کہتے ہیں، کم میں خوش رہنے والا امیر ہوتا ہے، لالچ انسان کو غریب بنا کر چھوڑ دیتی ہے۔ سوال ہے جنت میں داخل ہونے والوں کی زبان کیسی ہوگی؟ جواب ہے وہ کسی کے لیے برا لفظ نہیں کہیں گے، ان کی گفتگو محبت بھری ہوگی، یہ پاکیزگی جنت کا حسن ہوگی۔ سوال ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکل حالات میں حوصلہ کیسے رکھا؟ جواب ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھا، مایوسی کو دل میں جگہ نہیں دی، ایمان نے انہیں مضبوط رکھا۔ سوال ہے انسان کی دعا دل کو کیوں سکون دیتی ہے؟ جواب ہے کیونکہ دعا میں بندہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، امید دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ سوال ہے اچھے اخلاق انسان کو کہاں تک لے جاتے ہیں؟ جواب ہے اچھے اخلاق دلوں میں جگہ بناتے ہیں، لوگ اعتماد کرنے لگتے ہیں، یہ عادت جنت کے قریب کرتی ہے۔ سوال ہے دنیا کی مصروفیت میں دل کیسے زندہ رکھا جائے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو عادت بنا کر، قرآن مجید سے تعلق قائم رکھ کر دل کو حقیقی سکون ملتا ہے۔ سوال ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کیا امید دیتی تھی؟ جواب ہے کہ عام انسان بھی عظیم بن سکتا ہے، ایمان اور عمل سے مقام ملتا ہے، یہ امید دل کو طاقت دیتی ہے۔ سوال ہے انسان کو بعض اوقات تنہائی میں سکون کیوں ملتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ تنہائی میں دل دنیا کے شور سے آزاد ہو جاتا ہے، انسان خود کو اور اللہ تعالیٰ کو بہتر محسوس کرتا ہے، یہ لمحے روح کی غذا بن جاتے ہیں۔ سوال ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سادگی اتنی طاقتور کیوں تھی؟ جواب ہے کیونکہ ان کا دل دنیا سے نہیں جڑا تھا، وہ مقصد کے ساتھ جیتے تھے، سادگی نے انہیں آزاد رکھا ہے۔ سوال ہے انسان کا دل بعض لوگوں کے پاس بیٹھ کر ہلکا کیوں ہو جاتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ کچھ لوگ دلوں میں سکون رکھا جاتا ہے، ان کی باتوں میں نرمی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہوتی ہے۔ سوال ہے دنیا میں بعض لوگوں کم پا کر بھی خوش کیوں رہتے ہیں؟ جواب ہے کیونکہ وہ موازنہ نہیں کرتے، قناعت کو اپنی طاقت بناتے ہیں، ان کا دل شکر سے بھرا ہوتا ہے۔ سوال ہے جنت میں دلوں سے حسد کیوں نکال دیا جائے گا؟ جواب ہے حسد خوشی کا دشمن ہے، جنت مکمل سکون کی جگہ ہے، وہاں دل ایک دوسرے سے صاف ہوں گے۔ سوال ہے انسان کو علم حاصل کرنے کا حکم دین میں کیوں دیا گیا ہے؟
جواب ہے کیونکہ علم انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان دیتا ہے، دین اور دنیا دونوں میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ علم کے بغیر عمل اکثر گمراہی بن جاتا ہے۔ سوال ہے وقت کی قدر نہ کرنے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ جواب ہے وقت واپس نہیں آتا، غفلت زندگی کے بڑے مواقع چھین لیتی ہے، سمجھ وقت گزرنے کے بعد آتی ہے۔ سوال ہے اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کیوں کہا گیا ہے؟ جواب ہے والدین قربانی اور محبت کی مثال ہیں، ان کی دعا اولاد کی تقدیر بدل دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت سے راضی ہوتا ہے۔ سوال ہے دنیا میں کامیاب لوگ عام لوگوں سے مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ جواب ہے وہ وقت اور صلاحیت ضائع نہیں کرتے، ناکامی سے سیکھتے ہیں، مسلسل محنت ان کی عادت ہوتی ہے۔ سوال ہے سچ بولنا دنیاوی فائدے میں کیسے مدد دیتا ہے؟ جواب ہے سچ اعتماد پیدا کرتا ہے، لوگ بھروسہ کرنے لگتے ہیں، یہ اعتماد کامیابی کی بنیاد ہے۔ سوال ہے اسلام میں والدین کی خدمت کو کیوں اہم مقام دیا گیا ہے؟ جواب ہے والدین قربانی اور محبت کی مثال ہیں، ان کی دعا اولاد کی تقدیر بدل دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت سے راضی ہوتا ہے۔ سوال ہے انسان کا دماغ زیادہ بہتر کب کام کرتا ہے؟ جواب ہے جب نیند پوری ہو، ذہنی دباؤ کم ہو، صحت مند ذہن بہتر فیصلے کرتا ہے۔ سوال ہے انسان کی زندگی میں اصل کامیابی کس چیز سے ناپا جاتی ہے؟ جواب ہے اصل کامیابی دل کا سکون سے ناپی جا سکتی ہے، جس کے پاس سکون ہو وہ امیر ہوتا ہے، بے سکون دولت انسان کو خوش نہیں کر سکتی ہے۔ سوال ہے دین اور دنیا میں توازن کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے صرف دنیا آخرت کو نقصان پہنچاتی ہے، صرف آخرت دنیا کو بوجھ بنا دیتی ہے، اسلام دونوں کے درمیان توازن سکھاتا ہے۔ سوال ہے علم انسان کو غرور کی بجائے عاجزی کیوں سکھاتا ہے؟ جواب ہے حقیقی علم انسان کو اپنی کمزوری دکھاتا ہے، جتنا علم بڑھتا ہے اتنی عاجزی آتی ہے، غرور جہالت کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ سوال ہے اچھے اخلاق انسان کی قسمت کیسے بدل دیتے ہیں؟ جواب ہے اچھے اخلاق دلوں میں جگہ بناتے ہیں، لوگ ایسے انسان پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ بھروسہ کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ سوال ہے جنت کا تصور انسان کو مشکل وقت میں کیوں مضبوط بناتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ جنت ہمیشہ کی راحت کی امید دیتی ہے، یہ دنیا کی تکلیف کو عارضی بنا دیتی ہے، امید انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی ہے۔ سوال ہے انسان کی نیت اس کے عمل سے زیادہ اثر کیوں رکھتی ہے؟ جواب ہے نیت عمل کی روح ہوتی ہے، اچھی نیت عمل کو قیمتی بنا دیتی ہے، بری نیت محنت کو ضائع کر دیتی ہے۔ سوال ہے دنیا میں سب سے قیمتی عادت کون سی ہے؟ جواب ہے وقت کی قدر کرنا سب سے قیمتی عادت ہے، وقت ضائع کرنا زندگی ضائع کرنا ہے، سمجھدار انسان وقت کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ سوال ہے حدیث میں خاموشی کو حکمت کیوں کہا گیا ہے؟ جواب ہے خاموشی انسان کو غلطی سے بچاتی ہے، یہ سوچنے اور سمجھنے کا موقع دیتی ہے، غیر ضروری بات نقصان کا سبب بنتی ہے۔ سوال ہے انسان کا دل کب واقعی مطمئن ہوتا ہے؟ جواب ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے، شکایت کی جگہ شکر اختیار کرتا ہے، یہی کیفیت دل کو سکون دیتی ہے۔ سوال ہے دین میں صفائی کو اتنی اہمیت کیوں حاصل دی گئی ہے؟ جواب ہے صفائی جسم اور دل دونوں کو پاک رکھتی ہے، یہ صحت اور عبادت میں آسانی پیدا کرتی ہے، پاکیزگی ایمان کی علامت ہے۔
سوال ہے دنیا میں کامیاب لوگ ناکامی سے کیوں نہیں گھبراتے ہیں؟ جواب ہے وہ ناکامی کو سبق سمجھتے ہیں، ہر غلطی سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی سوچ انہیں آگے بڑھاتی ہے۔ سوال ہے کون سی سورت 33 بار پڑھنے سے انسان کبھی بھی غریب نہیں ہوتا؟ جواب ہے عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ سورۃ الواقعہ کو 33 بار پڑھنے سے فقیر نہیں آتی۔ بعض روایات اور بزرگوں کے اقوال میں آیا ہے کہ سورۃ الواقعہ رزق میں آسانی کا سبب دیتی ہے، لیکن اسلام کے مطابق اصل بے نیازی اللہ تعالیٰ پر توکل، حلال کمائی اور شکر سے حاصل ہوتی ہے۔